بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ ورسولہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. محترم حاضرین، میں نے جو آیت پڑھی آپ سب کو یاد ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، اور میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مجلس کا طریقہ یہ بتایا کہ اگر صاحب عذر نہیں ہے تو مل کر قریب ہو کے بیٹھ جائیں، تو جو لوگ منتشر ہیں وہ قریب آ جائیں. آج ہمارے سامنے جس سورت کے ابتدائی حصے کو کل قیام اللیل میں پڑھا گیا، تلاوت کی گئی، اور آج بیشتر حصہ پڑھا گیا، کچھ حصہ باقی ہے. سورۃ النساء. نساء اس کا معنی ہوتا ہے عورتیں، خواتین. اس سورت کا یہی نام ہے، اور سورۃ النساء الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی بڑی سورہ نساء. اس کے مقابلے میں سورۃ الطلاق کو جو 29ویں پارے میں ہے اسے سورۃ النساء الصغریٰ کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹی سورہ نساء. اس سورت میں اگر آپ پوری سورت کا مطالعہ کریں تو یہ نظر آئے گا کہ مرکزی اور بنیادی طور پہ اللہ رب العالمین نے اس میں جو احکامات اور تشریعات بیان کی ہیں اس میں یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہر مقام پر عدل و انصاف قائم کریں، رحمت اور نرمی کا برتاؤ کریں، اور عدل و انصاف کی جو ضد ہے یعنی ظلم، زیادتی، حق کی پامالی، اس سے بچیں، کسی کا حق مارنے سے گریز کریں. یہ بات آپ کو اللہ رب العالمین کے حقوق کے سلسلے میں بھی اس سورہ میں ملے گی، رسول کے حقوق کے سلسلے میں بھی ملے گی، اور بندوں کے سلسلے میں بھی ملے گی. اور اس سلسلے میں جو لوگ موافقت کرتے ہیں یعنی احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، ان مومنین کی خصلتوں کا ذکر ہے، ان کے نتائج کا. اور جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، ایک کفار ہیں اور ایک منافقین ہیں، ان کی روش اور طریقوں کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اور ان کا کیا انجام ہونا ہے. کل ملا کر اگر آپ غور کریں تو سماج اور معاشرے میں ہمارا گھر کیسے بنے، جو ایک گھر جو میاں بیوی کی شکل میں تشکیل پاتا ہے، شادی اور نکاح ہوتا ہے تو گھر بنتا ہے. وہ گھر سماج اور معاشرے کی ایک یونٹ ہے، اکائی ہے. اس سے سماج، کئی گھر مل کے سماج اور معاشرہ بنتا ہے. گھر سے لے کر سماجی اعتبار سے اجتماعی ڈھانچے میں اور حکومتی سطح پر جتنے بھی مراحل ہیں، ہر جگہ ہر حقدار کو اس کا حق ملے، امن اور شانتی ہو، سکون ہو، کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہو. اگر ہم اور آپ ایسا چاہتے ہیں تو سورہ نساء کے احکامات کو سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. سورہ نساء کا نام نساء یعنی خواتین پر رکھا گیا ہے. آپ غور کر سکتے ہیں کہ خواتین سماج کا ایک اہم حصہ ہے، اس کا اعلیٰ مقام ہے، ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، اور ہر حیثیت میں اس کے اپنے حقوق ہیں. لیکن سماجی اعتبار سے عام طور سے ان کو کمزور طبقہ مانا جاتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کمزور طبقات پر وہ حصہ جس کو قوت حاصل ہوتی ہے اس صورت میں ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ آدمی عورتوں پر قوام ہے، نگراں ہے، اس کا قیم ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے، اس کا کفیل ہے، کئی معنی کر سکتے ہیں. تو قوام ہے. اب یہ قوامیت کے چکر میں بہت سارے مرد خواتین پر ظلم کرتے ہیں، ان کے حقوق نہیں دیتے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، ان کی عزت و تکریم نہیں کرتے. جو قرآن نے، حدیث نے، اللہ اور رسول نے مقرر کیا ہے اس کا لحاظ نہیں رکھتے. اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اس سورت کا نام ہی سورۃ النساء رکھا ہے، تاکہ ہمیں اور آپ کو یہ احساس دلایا جائے
کہ سماج کا یہ طبقہ بظاہر آپ کا ماتحت ہے لیکن آپ کا غلام نہیں ہے، اس کے اپنے حقوق ہیں، اس کو اللہ رب العالمین نے مردوں کی طرح عزت دی ہے، تکریم کی ہے، اس کے حقوق متعین کیے ہیں، وراثت میں بھی، شادی بیاہ اور شوہر بیوی کے اعتبار سے بھی، ہر جگہ پر یہ اگر کماتی ہے تو یہ اس کا اپنا حصہ بھی ہوگا۔ چنانچہ اس سورہ کے مضامین پر آپ غور کریں گے تو عورتوں، یتیموں، پھر ماتحتوں، غلاموں، ان کے حقوق کی پاسداری کی تلقین کی گئی ہے، رشتہ داروں کے حقوق کی، اور ان میں سر فہرست اللہ کے حق کی کہ توحید اختیار کی جائے جو سب سے بڑا انصاف ہے، اور شرک سے بچا جائے جو سب سے بڑا ظلم ہے۔ سورہ نساء طوال کی مفصل طوال کی صورتوں میں سے 7 طوال، 7 طویل صورتیں اصطلاحاً جس کو کہا جاتا ہے ان میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سورہ مسند احمد میں مروی ہے، جو السلسلۃ الصحیحہ میں البانی صاحب نے ذکر کیا، حدیث ہے، آپ نے فرمایا من اخذ 7 طوال فهو حبر، جو 7 طوال یعنی 7 طویل صورتوں کو سیکھ لے گا، اخذ کر لے گا، تو وہ حبر ہے۔ حبر کی جمع احبار، علماء، یہودی علماء کو حبر کہا جاتا ہے، یعنی وہ عالم آدمی ہے۔ 7 طوال کو اگر سیکھتا ہے اس کو صحیح ڈھنگ سے، قرآن کے سیکھنے کے بھی اصول و آداب ہیں، تو وہ عالم ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ 7 طوال کون سی 7 صورتیں ہیں؟ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، اور بیچ میں ایک سورہ چھوڑ کے اس کے بعد چھوڑ کر یعنی سورہ انفال چھوڑ کر سورہ توبہ۔ یہ 7 صورتیں 7 طوال ہیں، انہیں سیکھنے سے آپ عالم بن سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ شیخ ربیع کی مجالس رمضان میں انہوں نے اس صورت سے متعلق جو باتیں عرض کی ہیں، میں اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سورت النساء جو ہے یہ ایسے متعدد احکامات پر مشتمل ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مشروع کیا، ہمارے اور آپ کے لیے بطور شریعت کے قائم کیا۔ ان میں ایک حکم ہے تعدد زوجات۔ آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے آدم اور حوا سے، ایک مرد اور عورت سے پیدا ہونے کا ذکر کرتے ہوئے رشتہ داریوں کا ذکر کیا کہ جس طرح تم اللہ کا حوالہ دے کے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، رشتہ داریوں کا صلہ رحمی، رشتہ داریوں کا خیال رکھو۔ رشتہ جوڑنا جنت میں داخلے اور برکت کا سبب ہے، رشتہ کاٹنا جنت میں داخلے سے رکاوٹ کا سبب ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع، بخاری کی حدیث ہے کہ رشتہ کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو تعدد زوجات کا اس کے بعد حکم دیا گیا، یعنی ایک آدمی کئی شادیاں کر سکتا ہے، 4 تک کی حد مقرر کی گئی ہے۔ لوگ اسے ہنسی مذاق کا موضوع بناتے ہیں آج ہمارے یہاں۔ غیر مسلم میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہندوستان میں ہمارے یہاں ہندوانہ فکر کا اثر ہے کہ لوگ اللہ کی اجازت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بھی، جو تعلیم ہے، عمل ہے، اس کو مذاق کا موضوع سمجھتے ہیں، اور ہماری خواتین اس سلسلے میں بہت زیادہ غفلت، لاپرواہی اور غلط روش کا، انحراف کا شکار ہیں۔ دین سے آپ ایک بحث پڑھیں گے عقیدے کے باب میں، اہل علم نے کیا نواقض اسلام، نواقض ایمان، ایمان کو توڑ دینے والی چیزیں کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ اگر اختیار کرے گا تو اسلام سے باہر ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ سلامت نہیں رہے گا۔ تو ان میں سے ایک چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نواقض ایمان میں سے ایک چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات میں سے کسی بھی چیز کو ناپسند کرنا، نفرت کرنا، اسے برا سمجھنا۔ اگر آپ نے کسی ایک چیز کو یہ ثابت ہونے کے بعد کہ یہ قرآن حدیث میں ہے، اگر بغض کیا، ناپسند کیا، تو کافر ہو جائیں گے۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، سورہ محمد کی آیت ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ جو اللہ نے اتارا ہے شریعت، احکامات، حکم، یہ اس کو ناپسند کر رہے ہیں، کراہت محسوس کر رہے ہیں، تو اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، عمل برباد ہو جائے گا۔ اس کو دھیان رکھیں۔ اب درجات ہو سکتے ہیں لیکن یہ کھلے طور سے اس مقام تک جا سکتے ہیں۔ میں نے کل بھی اس کا تذکرہ کیا تھا، اور ابھی گفتگو میں بھی بات آئی تھی کہ ہمارے سماج میں غیر مسلموں، یورپ اور امریکہ کی ثقافت کا اتنا اثر ہے کہ زنا اور ناجائز تعلقات کے لیے گنجائش لوگ سمجھتے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی، جو اللہ نے حرام کیا، اور ایک سے زیادہ شادی کرنے کو برا سمجھتے ہیں جو اللہ نے حلال کیا۔ اس میں بھی اعتدال ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیے کہ صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم دنیا میں بھی ایک سے زیادہ عورتوں سے تعلق عام بات ہے،
لیکن وہاں جو اصول و ضابطے ہیں وہ ظالمانہ نظر آئیں گے۔ اسلام میں شریفانہ پاکیزہ رشتہ حق حقوق کے ساتھ ہے۔ ہندو مذہب میں ہندو لاء کے اعتبار سے اگر کوئی شخص دوسری شادی کرتا ہے ہمارے ہندوستان میں تو وہ ضرورت کے تحت اس کو کورٹ اجازت دے دیتی ہے، اجازت مل جاتی ہے، لیکن وہ دوسری بیوی کے حقوق نہیں پاتی۔ اس کو قانوناً داشتہ، جس کو عام زبان میں ہندی میں رکھیل کہتے ہیں، داشتہ کا حکم حاصل رہے گا۔ اس کے بیٹے اس کی اولاد نہیں مانے جائیں گے، اس کی وراثت میں حقدار نہیں ہوں گے، بیوی بھی مرنے کے بعد شوہر کے ترکے میں حصے دار نہیں ہوگی۔ شریعت اسلامیہ میں ایسا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عام انسانوں کو عام مسلمانوں کو 4 بیویوں تک اجازت دی، یہ دراصل اس سے پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے لوگ 10 12 جتنی چاہتے اتنی شادیاں کیا کرتے تھے۔ جاہلیت کے اس لا قانونیت کو، بے اعتدالی کو شریعت نے ختم کیا کہ انسان اپنی مرضی سے جتنی چاہے اتنی بیویاں نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 تک اسے محدود کر دیا، اور ایک چیز کو جو 4 کے ساتھ جب اجازت بھی دی تو اس کے ساتھ ساتھ شرط لگائی کہ 1 سے زیادہ جب آپ بیویاں کریں گے تو آپ کو انصاف کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو اس بات کا خطرہ، اندیشہ ہے، امکان ہے کہ آپ انصاف نہیں کر سکتے تو تب آپ 1 پر اکتفا کیجئے، 1 ہی شادی کیجئے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس سورہ مبارکہ میں قرابت داروں، رشتہ داروں کے درمیان میراث کے احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ باپ دادا، بیٹے، بیویاں، شوہر اور بیویاں، بیٹیاں، بیٹوں کے بیٹیاں، اور ان کے علاوہ جو بھی قریب دور کے رشتہ دار ہیں، کس صورت میں کون کتنا حق پائے گا۔ یہ سب کے سب اس صورت کی 2 آیتوں پر، اس میں تفصیلی آیتوں میں ان کا ذکر ہے، اور پھر کہیں کہیں الگ الگ سطحوں پر کلالہ وغیرہ کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، شروع میں بھی اور آخر میں، سورہ نساء کے آخر میں بھی۔ سورہ مبارکہ کے مضامین کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سماج کی پاکی صفائی کے لیے بڑے شاندار احکامات بیان کرتی ہیں کہ آپ کو شادی کن سے کرنی ہے، کن سے شادی کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص شادی کی طاقت رکھتا ہے، یہ دیکھیے آیت حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تم پر تمہاری مائیں، بیٹیاں اور فلاں 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 رشتہ دار حرام ہیں، 2 بہنوں کو اکٹھا رکھنا حرام ہے۔ وہ لڑکیاں جن بیویوں سے تم نے دخول کیا، اگر ان کی پہلے سے کوئی بیٹی ہے جس کو ربیبہ کہا جاتا ہے، دخول کر لیا تو وہ بھی آپ پر حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح پاک دامن عورتیں، آج جو شروعات کی تھی والمحصنات من النساء، یہاں سے کہ پاک دامن عورتیں بھی تم پر حرام ہیں۔ ہاں، جس کو تم شریفانہ اور جائز طریقے سے نکاح کا پیغام دیتے ہو اور وہ مہر مقرر کرتے ہو، جب وہ قبول ہوتا ہے وہاں پھر نکاح تمہارے لیے جائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص نکاح کا اہل ہے لیکن وہ نکاح کے خرچ، شادی کے حقوق ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا، آزاد عورت سے شادی نہیں کر سکتا، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ لونڈی سے شادی کر لے۔ ہاں، اور پھر لونڈی کے تعلق سے احکام، اگر وہ پھر شادی کرنے کے بعد پاک دامنی اختیار کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر فاحشہ مبینہ زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو پھر اسے آزاد عورت کی آدھا سزا دی جائے گی، اور آزاد عورت گناہ کرتی ہے تو اس کا بھی ذکر ہے کہ سزا دی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک آیت ہے واللذان یاتیان کیا ہے، تم میں سے 2 لوگ جو اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو انہیں سزا دینی ہے، ان کو الگ رکھنا ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ مرد عورت اگر باہمی تعلق کریں یا قائم کریں تو یہ آیت ان کے بارے میں ہے، اور اگر زنا کا ارتکاب کریں تو اس صورت میں بھی کہا گیا کہ 4 گواہ اگر گواہی دیتے ہیں تب ان پر سزا کا نفاذ کیا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں اشارے کر رہا ہوں، سورہ نور میں پھر اس کی تفصیل بیان کی، رجم اور کوڑے مارنے والی سزائیں بعد میں آئی، یہاں اس کا اجمال آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکامات کو دے کر کہ نکاح کی زندگی اختیار کی جائے پاکیزگی کے ساتھ، اور زنا، بدکاری، چوری چھپے تعلقات قائم کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے ناجائز تعلقات کا دروازہ کھلتا ہے اور پھر بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج کے زمانے میں ہم ان خرابیوں کا نتیجہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر صرف آپ سروے نکالیں، آج نیٹ کا زمانہ ہے، امریکہ، یورپ، برطانیہ، ساؤتھ افریقہ، فلاں، جاپان، چین، یہاں ناجائز تعلقات کی وجہ سے کیا کیا بیماریاں ہو رہی ہیں، جسمانیہ، ایڈز، سوزاک، عطشت، لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں کہہ رہا ہوں، مبالغہ نہیں، ہر سال لاکھوں کی تعداد میں جنسی بیماریوں کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، مرد اور خواتین۔
لاکھوں کی تعداد میں اولاد الزنا ہے، باپ کا پتہ نہیں ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو نفسیاتی بیماری، ذہنی بیماریوں کا شکار ہیں. عورتوں کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے جب تک ان کے اندر کشش جوانی ہے اور نوعمری ہوتی ہے. کچھ دنوں کے بعد ان کو پھینک دیا جاتا ہے. یہ جب ان کو اس طریقے سے آزادانہ بلکہ آوارگی کی زندگی کی طرف راغب کیا جاتا ہے. آج پوری دنیا جن سماجی اخلاقی مسائل سے دوچار ہے، ان کو ان مسائل کا حل اگر کرنا ہے تو سورہ نساء کے ان احکامات کو اختیار کرنا ہوگا، جس سے سماج کی پاکیزگی قائم ہوتی ہے. اسی طریقے سے اس میں آپ دیکھیں گے کہ عورتوں کو ان کے حقوق دیے گئے اور یہ بتایا گیا کہ اسلام میں عورت کا بڑا اونچا مقام ہے. اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ وراثت میں جس طرح مردوں کا حق ہے ان کا بھی ہے. یہ کہا اسی آیت صورت میں کہا کہ مردوں کے لیے، آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ عورتوں کو ناپسندیدگی اور کراہت سے وارث بناؤ. ان کا جو حق بنتا ہے خوش دلی سے ان کے حق کو ادا کیا جائے. ہاں، اسی طریقے سے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اگرچہ آپ کو قوام بنایا گیا ہے. اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کے درمیان آپ کو انصاف قائم کرنا ہے. کئی جگہ آیتیں ہیں اس میں کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. ابھی آپ نے سنا ہے اس آیت کو بھی کہ اللہ رب العالمین نے تم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ امانتوں کو ان لوگوں کے حوالے کرو جو اس کے لائق ہیں، اہل ہیں. جب اللہ کے رسول فتح مکہ کے بعد مکہ میں داخل ہوئے، بابا کی کنجیاں لی. عثمان بن ابی طلحہ، ان کے خاندان میں وہ چابی چلی آ رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ حضرت علی وغیرہ یا حضرت عباس وغیرہ چاہتے تھے کہ کعبہ کی کنجی ہمیں دے دی جائے. وہ کہہ رہے تھے ہمیں دے دیجئے. حضرت عثمان بن ابو طلحہ وغیرہ، حضرت عثمان وہاں کھڑے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی کہ اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ امانت اسی کے حوالے کرو جو اس کا اہل ہے. اور حضرت عثمان بن طلحہ یا جو صحابی تھے جن کے خاندان میں چلی آ رہی تھی اور آج تک چلی آ رہی ہے، انہی کو یہ کنجی دی اور کہا کہ قیامت تک یہ آپ کے خاندان میں ہوگی اور تم سے وہی لے گا جو ظالم ہے. تو یہاں اس تفسیر کے ساتھ یہ معلوم ہوا کہ اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کسی کو عہدہ دیں، اپنی جماعت میں، مسجد میں، حکومت میں ووٹ دینا ہے. اب یہ جمہوریت والا یہ سسٹم قرآن حدیث میں نہیں ہے. میں ایک بھی بات میں ڈال دیا سمجھانے کے لیے کہ کسی کو آپ اگر انتخاب کر رہے ہیں کسی ذمہ داری، عہدے اور کام کے لیے، تو اس کو منتخب کریں جو اس کے لائق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیے، آپ نے جس کام کے لیے جسے منتخب کیا وہ بالکل پرفیکٹ نظر آئے گا. اس کام کے لیے انتہائی بہترین انتخاب نظر آئے گا. آپ کے نمائندے کہیں گئے تو بادشاہوں نے کہا کہ یہ، جیسے حضرت حاتب نے بلتا کے بارے میں کہا تھا محقق نے کہ یہ ایک حکیم ذہین آدمی کی طرف سے آیا ہے. ان کی ایسی نمائندگی تھی. آپ دوسرے سارے کاموں میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح اس صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ابھی آخر رکعت میں آپ نے سنا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین کہ اے ایمان والو تم خوب انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ. خوب یا قوام کہا، قوامین کہا، مبالغے کا صیغہ. مولانا ابوالکلام آزاد ان آیتوں کی، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آیت کا سیاق و سباق دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایمان والوں کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہر جگہ انصاف قائم کریں، کہیں ظلم و زیادتی نہ کریں، انصاف کو ٹھیس نہ پہنچے. اور مسلمانوں نے اس پر جتنی فراخ دلی سے انصاف کیا ہے، غیروں کے ساتھ بھی، دوسرے مذہب والوں کے ساتھ بھی، انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. دوسرے لوگ انصاف کر ہی نہیں سکتے. جو اونچی ذات اور نیچی ذات کے قائل ہیں وہ اپنے مذہب کے نچلے لوگوں کو حق نہیں دیتے تو دوسروں کو کیا دیں گے؟ ہمارے ملک میں دیکھ سکتے ہیں اور دوسری جگہوں پر دیکھ سکتے ہیں. آج کے اس دور میں بھی جبکہ بہت مسلمان کمزوری کی حالت میں ہیں، پوری دنیا میں دیکھ لیے جہاں مسلمانوں کی حکومت اور اکثریت ہے، وہاں غیر مسلم اقلیت جتنا حقوق پاتی ہے، جتنے امن چین سے رہتی ہے، دنیا میں کسی دوسرے ملک میں جہاں غیر مسلم حکومت ہے وہاں اقلیتیں اتنے چین سے نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم جب یہ امانتوں کو ان کے اہل کو ان کے لائق ادا کرو، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو انصاف اور عدل کے ساتھ کرو. اسی طریقے سے جو دوسری آیت میں نے ابھی پڑھی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا کہ شدت کے ساتھ آپ انصاف کرنے والے بنو، اللہ کے لیے گواہ بنو، چاہے اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دینا پڑے، والدین کے خلاف گواہی دینا پڑے، رشتہ داروں کے خلاف
گواہی کو کتنا بے لاگ انصاف کی تعلیم ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دیتے ہوئے عمل میں کہا کہ اگر فاطمہ بنت محمد یعنی میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا. یہ دنیا کے لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. انصاف سے امن قائم ہوتا ہے, چین آتا ہے. دہشت گردی اور ایک دوسرے سے انتقام کا جذبہ اگر انصاف قائم ہوگا تو یہ ختم ہو جائے گی. ہاں بہرحال اللہ رب العالمین نے یہ شاندار احکامات دیے. پھر اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعیدیں سنائی ان لوگوں کو جو ویراث کے سلسلے میں کھلواڑ کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات سے جو ہے روگردانی کرتے ہیں, مانتے نہیں ہیں, ہیر پھیر کرتے ہیں. ہمارے یہاں دیکھیے کہ حصے وغیرہ کے سلسلے میں آدمی بہت دماغ لگاتا ہے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب سے وراثت اور حق کے بارے میں سوال جو لوگ کرنے جاتے ہیں نا, وہ پوچھنے نہیں جاتے کہ کس کا کتنا حق بنتا ہے, بلکہ مفتی صاحب سے یہ لکھوانے اور کہلوانے جاتے ہیں کہ میرے حق میں یہ فیصلہ کیجئے. سوال ایسا بناتے ہیں گھما پھرا کے مفتی صاحب میرے حساب سے جواب دے. ہاں بڑے چالاک ہوتے ہیں اس سلسلے میں لوگ. ہاں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ. جب اللہ نے ہر حقدار کا حق متعین کیا, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین سے 2-3 آیتیں لمبی پڑ جائیے. اللہ نے مقرر کیا, اللہ سے بہتر فیصلہ ہم کریں گے. کہیں اگر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو وہ انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے. بعض کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ہاں میں ابھی اس پر گفتگو کروں تو وقت کافی لگ جائے گا, تو یہ اپنی جگہ ہے. لیکن جو اللہ کا مقرر کیا ہوا حق ہے اس میں تبدیلی. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا, آیت میراث آ جانے کے بعد سورہ بقرہ میں کہا تھا کہ جس کے پاس رشتہ دار ہوں تو اپنی ترکے کے لیے وصیت کر دے. لیکن اب جب یہ آیت آ گئی, ہر حقدار کو اللہ نے حق مقرر کر دیا, تو اللہ کے رسول نے کہا لا وصیت لوارث, کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. ان اللہ اعطا کل ذی حق حقہ, اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا, مقرر کر دیا. اب ایک باپ اگر اپنے کسی ایک بیٹے کے بارے میں وصیت کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے اس کا جو حق مقرر کیا ہے باپ کو وہ منظور نہیں ہے. وہ ایک بیٹے کو اس حق سے زیادہ دینا چاہتا ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے, اور جب اس ایک بیٹے کو اس سے زیادہ دے گا تو دوسرے کا کم ہو رہا ہے, دوسرے بیٹے کو اس سے کم دے رہا ہے. یہ ظلم ہے, اللہ کے حکم کے ساتھ کھلواڑ ہے. اور ہمارے سماج اور معاشرے میں اس اللہ کے گھر میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہمارے ہاں جتنے بھی ہم دعائیں کر رہے ہیں نا, فلسطین میں اللہ ہماری مدد کر دے, ہاں ہمارے مسائل کو حل کر دے, جہنم سے آزادی دے دے, یہ سب آسان ہوگا. آپ رحمتوں کو دیکھیں گے. اگر ہمارے سماج میں یہ ہوا چل جائے کہ بیٹی بہو فلاں بیٹا جن کا حق ہم نے مارا ہے, جس کا حق ہڑپ کیا ہے, کاٹ چھانٹ کی ہے, اس کو ایمانداری سے دے دیا جائے. عمومی طور سے کم اپنے گھر میں آپ کیجئے, دیکھیے کل سے اللہ کی رحمت آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. اور جو حق مارتا ہے نا تباہ ہو جاتا ہے. آپ یہ بھی اپنے سماج اور معاشرے میں اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ کسی نے بے ایمانی کی, وہ زیادہ دن نہیں, چند سال گزرا, اس کے مال متا تباہ ہو گئے, ہاں تلاش ہو گیا. اور مظلوم آدمی جس نے صبر کیا اللہ نے اس کو برکت دے دی. اور جو انصاف کے ساتھ دیتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میرا کم ہو رہا ہے لیکن اللہ کا مقرر کیا دے دیا, اللہ اسے برکت دیتا ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید سنائی. شیخ دکتور ربی نے اس کے بعد یہ آیت حقوق اشرا کا ذکر کیا ہے. بہت مختصراً میں بھی اسے پیش کروں گا. اس سے پہلے میں ہی کچھ چیزیں کچھ اور چیزوں کی طرف اشارہ کر دوں کہ آپ دیکھیں گے کہ اس صورت میں ایک ان احکامات حقوق اور انصاف کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ درمیان میں اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. یعنی ہمارے سارے معاملات انصاف پر, سچائی پر, حق پر اس وقت تک رہیں گے جب ہم اللہ اور رسول کی تابعداری اطاعت کریں گے. اللہ اور رسول کو چھوڑ کر اپنا دماغ, فلاں کی عقل, فلاں مذہب کی تعلیم اور فلاں چیز کی طرف نگاہ ڈالیں گے تو ظلم ہوگا. اللہ کے حکم میں جس طریقے سے انصاف ہے کسی میں نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی, اور اولو الامر کی, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے یہ. اب وہ اولو الامر میں علماء ہوں, حکام ہوں, ان کی بات بھی ماننا ضروری ہے, ورنہ ڈسپلن, نظم و ضبط, جماعتی نظام قائم ہی نہیں رہے گا. ہاں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی, علماء کی بھی نہیں مانی جائے گی, اس لیے تقلید صحیح نہیں ہے.
کسی ایک آدمی کو مقرر کر کے اس کی ساری باتیں ماننا. ماں باپ کی بھی اطاعت ضروری ہے, ان کو اف کہنا جائز نہیں ہے, لیکن اگر وہ اللہ اور رسول کے حکم کی مخالفت میں کوئی حکم دے رہے ہیں تو نہیں ماننا. یہ اولو الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء. اگر اسی آیت کا اگلا حصہ, یہ جماعتی نظام کا بہت اہم اصول ہے, اگر تمہارا آپس میں نزاع ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, تو جھگڑے میں کیا کرنا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول, اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور الرسول کی طرف. اللہ کی طرف یعنی قرآن کی طرف, رسول کی طرف یعنی سنت اور حدیث کی طرف. منکرین حدیث کہاں ٹھہریں گے؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی اطاعت کرو قرآن کی, رسول کی اطاعت کرو حدیث کی. منکرین حدیث کہہ رہے ہیں نہیں مانتے ہیں. جب آپ قرآن پیش کریں گے کہ وہ کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں, عقل سے جو ٹکرائے نہیں, قرآن سے جو ٹکرائے وہ نہیں مانتے. آپ فیصلہ کرو کہ جاہل لوگ کیا ٹکرا رہا ہے, کہ قرآن کی آیت قرآن سے کچھ ٹکراتی نظر آئے تو قرآن رد کر دو گے؟ کہ اہل علم سے پوچھو گے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کو لگ رہا ہے ٹکرا رہی ہے. خیر, اگر جھگڑا ہو, اب تنازع کس سے ہوگا؟ اولو الامر سے. اللہ سے ہوگا جھگڑا؟ نہیں, جو اللہ سے لڑے گا یا اختلاف کرے گا کافر ہو جائے گا. رسول سے اختلاف کرے گا کافر. تو اختلاف کس سے ہوگا؟ اولو الامر سے ہوگا. یعنی علماء سے, حکام سے اختلاف ہو سکتا ہے. مقلد کے لیے تقلید کرنا جو ضروری قرار دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اپنے امام کی مخالفت نہیں کر سکتا. امام کا قول اس کے لیے دلیل ہے, یہ خود شریعت کے خلاف ہے. مسلمان کے لیے امام کا قول یا کسی انسان کا قول شریعت میں دلیل نہیں ہے. قرآن ہے, حدیث ہے, اس سے جڑی ہوئی چیز اجماع اور قیاس اور جو دوسرے اصول بتائے گئے ہیں جو قرآن و حدیث کے دائرے میں ہیں. قرآن حدیث سے ٹکرائیں گے تو یہ بھی رد ہو جائیں گے, قیاس غلط ہو سکتا ہے. تو اگر تمہارا جھگڑا ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تمہارے لیے بہتر اور نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہے. یہ آیت پڑھیے, ابھی آج آپ نے سنا. اس آیت کے فوراً بعد آپ دیکھیے منافقین کی روش, یہ مومنین کی روش ہو گئی. منافقین کی روش بتائی گئی کہ جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو دیکھیں گے آپ وَإِذَا رَأَيْتَ کیا ہے رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا, کہ آپ سے وہ کترا جاتے ہیں, بات کو مانتے نہیں ہیں, قرآن اور حدیث کے خلاف اپنی ایک کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام رسول کی بات کو لے کر کہتے ہیں کہ ہم اپنے سماج اور معاشرے کے اس قانون کو بھی لے کے چلیں. اب جب ان کو دیکھیں گے کہ یہ ایسا کر رہے ہیں اور اس کا نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں, ہمارا مقصد یہ تھا کہ قرآن کو اور یہ جو ہمارے اصول ضابطے ہیں, عقل کی باتیں ہیں, ہم دونوں کے درمیان موافقت پیدا کریں, دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں. ہے یہ منافقین کی روش ہے. علامہ ابن ابی العز حنفی نے اس آیت کی روشنی میں کہا کہ آج اگر کوئی سیاست میں ہے اور سیاسی اصولوں کو کے حساب سے قرآن کی تشریح کرنا چاہتا ہے تو یہ منافقین کا طریقہ کر رہا ہے. آج کوئی تصوف میں ہے, صوفیت کے خود ساختہ ضابطوں, عبادتوں اور حقائق یا جو وہ لوگ اپنا مخصوص اصطلاحات کے نام اختیار کرتے ہیں, ان کو اگر قرآن حدیث سے جوڑ کر دونوں کے درمیان توفیق کی کوشش کرنا چاہتا ہے تو وہ منافقین کی اسی روش میں ہے. اسی طریقے سے جو عقلانیین ہیں, عقل سے ہر چیز کو پتہ لگانے کی کوئی سوچئے, وہ عقل کے اعتبار سے ہر چیز کو حل کرنا چاہتے ہیں کہ فلسفے کا اصول یہ ہے, سائنس کا اصول یہ ہے, فلاں کا اصول یہ ہے, تو ہم قرآن کو اس سے جوڑنا چاہتے ہیں. منکرین حدیث میں آج کل ایسی بہت سی کوششیں, تو ان کے اندر بھی منافقین کی یہی روش ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے, دماغ میں بٹھا لیجئے کہ قرآن اور حدیث کو کے معنی مفہوم کو پورا کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کسی کی سیاست, کسی کے تجربہ, کسی کا ذوق اور مذاق اور کسی کے بڑی سے بڑی ڈگری قرآن حدیث کی کوئی کمی پوری نہیں کر سکتی. قرآن حدیث مکمل ہے, اس کو کسی کے محتاج نہیں ہے. اور ہمارے یہاں منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے. ہاں کافی ہے, لیکن قرآن حدیث کے ساتھ, اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ جو رسول دے اسے مان لے لو, جس سے منع کر دے رک جاؤ. قرآن خود کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اور جو رسول کی اسی سورہ میں یہ بھی کہا گیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. جو حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد نبی کی, رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مومنین کے یعنی صحابہ کے متفقہ راستے سے ہٹ کر چلتا ہے, تو وہ جس راستے پہ چل رہا ہے ہم اسی پہ چلنے دیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے. صحابہ اور اللہ کے نبی کا طریقہ, یہیں سے ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کا طریقہ سنت ہے, اس کو ماننے والے اہل السنہ. صحابہ کا طریقہ جماعت ہے, اہل الجماع, اہل السنہ والجماع کی اصطلاح نکلی. اور پھر صحابہ قرآن و حدیث کے ماننے والے, قرآن کے مطابق یہ سرٹیفائیڈ ہیں
کہ یہ قرآن و حدیث کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے اور ماننے والے ہیں، ان کا ایمان، ان کا منہج قابل قبول ہے اللہ کے ہاں۔ اس کا مطلب ان کے منہج اور طریقے سے جو ہٹے گا وہ مومنین کے راستے سے ہٹے گا، وہ گمراہی کا شکار ہے۔ جتنے نئے نئے مسلک، نئے نئے اصول، نئے نئے تہوار، نئی عبادتیں جو صحابہ میں نہیں پائی جاتی تھی آج پائی جاتی ہیں، وہ سب بدعت ہیں، گمراہی ہے، انحراف ہے، جہنم کی طرف لے جانے والے راستے، یہ سورہ کہتی ہے۔ تو اللہ کا حق کے ساتھ رسول کا یہ حق ہے، اور منافقین کی روش بتائی کہ وہ ایسا کتراتے ہیں۔ آخر میں منافقین کی کچھ علامتیں بتائیں کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، کہ یہ یخادعون اللہ وهو خادعهم، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دے گا، یعنی دھوکہ اللہ نہیں دیتا، ان کے دھوکے کا جواب دے گا، جزا دے گا۔ آگے کہا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑی سستی سے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ غور کیجئے بھائیوں اور مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو وہ بھی، کہ منافقین کی علامت بتائی کہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ اس کا الٹا معنی یہ ہوا کہ مومنین کو ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کا خوب ذکر کریں، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، سونے کے وقت کی دعائیں، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، کھانے کے وقت بسم اللہ، کھانے کے بعد کی دعا، ہر موقع کی دعائیں پڑھیں۔ یہ خوب ذکر کرنا اس کا معنی آ جائے گا۔ تو منافقین وہ ہے جو ذکر کم کرتے ہیں اور نماز کے لیے چلتے ہیں تو سستی سے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، فوٹو کھنچواتے ہیں، اخبار میں چھپواتے ہیں۔ ہاں، آج کی زبان میں بول رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ منافقین کی بھی کچھ صفات بتائی، کفار کی بتائی، ان کا عذاب بتایا کہ منافقین سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور کافروں کا بتایا کہ ان کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالے گا، ان کی چمڑیاں جب بھی جھلس جائے گی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کی چمڑیاں جھلس جائے گی تو ہم نئی چمڑیاں اور کھالیں ان پر پیدا کر دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ جلد مزہ چکھتی ہے، اس پہ حساسیت ہوتی ہے، جب یہ جل جائے گی تو نئی چمڑی آ جائے گی جہنم میں، اللہ ہمیں بچائے۔ پھر شیخ ربی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں یہ حکم دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اس میں 10 حقوق بیان کیے گئے ہیں اس آیت میں۔ اس آیت کو آیت حقوق اشراء کہا جاتا ہے، 10 حقوق والی آیت۔ ان 10 حقوق میں سب سے پہلے اللہ کا حق بیان کیا گیا ہے۔ اگر یہ حق انسان نے نہیں سمجھا، نہیں اختیار کیا تو باقی حقوق ضائع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں۔ یعنی توحید اور شرک سے بچنا، توحید اختیار کرنا اور اس کی ضد شرک سے بچا جائے۔ پھر والدین کے ساتھ اس نے سلوک، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافر، ساتھیوں، پڑوسیوں اور کمزوروں یا جو ماتحت ہیں، غلام، خادم وغیرہ، ان سب کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ وصیتیں ایسی ہیں جو بہت سی آیتوں میں تکرار کے ساتھ آئی ہیں، توحید کے ساتھ، والدین کی اطاعت کے ساتھ، قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی اس کو قائم کرنا، مسکینوں، مسافروں کے حقوق کی ادائیگی۔ یہ نیکی اور احسان کی بہت عظیم الشان تربیت اور تعلیم ہے جو قرآن ہم کو دے رہا ہے کہ انسان ان کو اگر اختیار کرے گا تو خیر اور نیکی کرنے والا بن جائے گا۔ اور یہ ایسی چیز ہے، یہ تعلیمات جو ہیں ایسی چیز ہے جس میں اسلام متمیز ہے۔ لوگ شہرت دیتے ہیں اور ایسا ایک امیج بن گیا کہ مسلمان آج یہ نہیں کر رہا ہے، حالانکہ کووڈ کے مقام پر خاص موقعوں پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان کس طرح دوسروں کی خدمت کرتا ہے۔ لیکن دنیا میں مشنریز، ہاسپٹلس اور دوسری چیزیں آج مسلمانوں کے کم، غیروں کے زیادہ ہیں۔ یہ دکھاوا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات جو ہے اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں گے کہ ایک مسلمان جو دین سے جڑا ہے اس میں خدمت کا، لوگوں کے کام آنے کا، احسان کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ آپ کو دوسروں میں نہیں ملے گا۔ یہ قرآن عظیم کی زبردست تعلیمات ہے جو وفی هذه السورۃ شیء عجیب، اور اس صورت میں بڑی عجیب چیز ہے، اور رحمت، شفقت، احسان اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی زبردست اور بھرپور تعلیم ہے۔ صرف اس سورے میں، پورے قرآن میں اور جگہ ہے۔ اس کے باوجود شیخ نے کہا کہ ایسی زبردست تعلیمات کے باوجود لوگ، حیرت کی بات ہے کہ دنیا کے لوگ، مسلمانوں اور اسلام کے دشمنان، اسلام پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ دہشت گردی، انتہا پسندی، شدت پسندی اور قساوت کی تعلیم دیتے ہیں اور اسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں۔ حالانکہ ایک آدمی ایمانداری سے ان تعلیمات کو پڑھے تو سمجھ میں آئے گا۔ اسی میں ایک اور بھی چیز ہے جس کو بدنام کیا گیا اسلام کو لوگ دہشت گرد دکھانے کے لیے، جہاد کا لفظ۔ یورپ، امریکہ کے ساتھ ساتھ اب ہمارے ملکوں میں بھی یہ لفظ استعمال کیے تو لوگوں کو کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے ہیڈنگ لگائی کہ جہاد کی حقیقت اور اس کی غایت۔ اسلام نے جہاد کو مشروع کیا،
یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ہم یہ کہیں کہ دوسرے مذاہب میں یا حکومت کے قوانین میں لڑائی اور جنگ کا پہلو نہیں ہے. ہاں اسلام میں جو جہاد ہے اس کی اپنی تعلیمات ہیں. کیوں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے دین کی اللہ کی عبادت کے لیے جن و انس کو پیدا کیا. شیخ نے بیان کیا. اب عبادت کے اس مقصد کو اگر کوئی مجرم روکتا ہے، نہیں مانتا ہے، لوگوں سے منع کرتا ہے، اس کی دعوت دینے سے لوگوں کو روکتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے، کوئی طاقت آ رہی ہے، تو ایسی طاقت کو توڑنے کے لیے یہ مشروع کیا گیا ہے، یہ حکم دیا گیا ہے. دنیا میں بہت سارے قوانین ہیں جہاں قوانین کی مخالفت کی جائے، اگر کسی بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانے، باغی ہو، تو اس کو قتل کی سزا دی جاتی ہے. ہاں ظالمانہ اور فاجرانہ سزائیں دی جاتی ہے. آج ہمارے یہاں تو ایسا ہے کہ بے قصور لوگوں کو جھوٹا الزام لگا کے جو ہے ڈال دیا جاتا ہے جیلوں میں 12 سال 10 سال 20 سال، وہ ٹیبل پہ ہی نہیں آ رہا کیس. تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اسلام میں ایسے ظلم کی اجازت ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے. تو جہاد کے نام پر ظلم، جہاد ظلم کا نام نہیں ہے. جہاد انصاف قائم کرنے کے لیے، اور اس کی شرطیں ہیں، اس کے احکامات ہیں، تفصیلات ہیں، اس کے خاص مقامات ہیں. فوری کسی سے جنگ نہیں کی جائے گی، جیسا کہ ہمارے آج نوجوانوں کو لوگ ورغلاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. اسلام میں جہاد خیر، صلاح اور سعادت کے لیے ہے. دنیا اور آخرت میں اس سے سعادت مل جائے گی. اس میں حکیم دعوت ہے جو لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتی ہے. ہاں میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. یہ جہاد کے اپنے احکامات ہیں، شرائط ہیں جو آج مسلمانوں اور ہمارے آپ کو حاصل نہیں ہے. اور اگر یہ ہوگا تو یہ شر اور شر کی طاقتوں کو توڑنے کے لیے ہے. اس سے کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ جس وقت مسلمان جنگ کر رہا ہو اس وقت اسلام اور مسلمانوں کو کیا تعلیم دی گئی ہے وہ پڑھے تو دنیا حیرت زدہ ہو جائے گی. دنیا میں کوئی جنگ کرنے والی قوم اس کا لحاظ نہیں کرتی، چاہے جتنے ہیں. بین الاقوامی قوانین، نبی اسرائیل کو دیکھیے، اقوام متحدہ جمع خرچ کرتا ہے زبانی، لیکن گھروں کو، بچوں کو، عورتوں کو، سب کو نشانہ بنا رہا ہے، عبادت گاہوں کو نشانہ بنا رہا ہے. کوئی کچھ نہیں بگاڑ پا رہا ہے. یہ ان کے کاغذ پہ قوانین ہے. یہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر جنگ بھی کر رہے ہو تو کسی عورت کو نہیں قتل کرنا، کسی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچانا، کھڑی کھیتی کو تباہ نہیں کرنا. ہاں ایسے کچھ خاص حالات آ جائیں، کوئی عورت آپ کو مقابلہ آپ پر حملہ کر رہی ہے، تب اس کو مار سکتے ہیں. بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں چھیڑنا. ہاں مصروف عبادت کوئی آدمی ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا. عجیب و غریب اور غضب کی تعلیمات ہیں. اس سلسلے میں دل چاہ رہا ہے کہ تفصیل میں جاؤں، لیکن بات طویل ہو جائے گی. لیکن میں صرف اتنا ذکر کروں کہ شیخ نے کہا کہ یہ جہاد بھی کچھ شرائط کے ساتھ ہے، اور اصل مقصود جہاد نہیں ہے بلکہ دعوت ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. مسلمانوں کا لشکر جب جاتا تھا تو سامنے والوں سے کہتا تھا کہ اسلام قبول کر لو تو ہمارے بھائی بن جاؤ گے، نہیں تو جزیہ کو، جزیہ دینے کو لوگے. تو جزیہ پیسہ مقصود نہیں تھا. مقصد کیا تھا کہ جزیہ جو قوم دینے لگے گی وہاں راستہ کھل جائے گا دعوت کا. اور ہمارا مقصد ہے کہ لڑائی نہیں، تو آپ دروازہ کھول دو دعوت کا، معاملہ ختم ہو جائے گا. کتنی صاف اور سیدھی سی بات ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. ہاں اور اگر کوئی اس سے انکار کرتا ہے، مسلمانوں کی دشمنی پر برسر پیکار ہے، تو وہ انکار کرتا ہے اسلام میں داخل ہونے سے، جزیہ دینے سے، تو اس کے لیے یہ شریفانہ اور اچھی پاکیزہ جنگ ہوگی. ہاں اس کی طاقت کو توڑنے کے لیے کہ آپ دعوت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو کہا کہ آپ ایک اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس آ رہے ہیں، چنانچہ انہیں اس بات کی سب سے پہلے دعوت دینا کہ اللہ کے سوا. دیکھیے اب وہاں جا رہے ہیں یمن، وہاں اہل کتاب ہے، ان سے جنگ نہیں لڑنی ہے. اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو دعوت دینی. پہلی دعوت کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعلیم دینا. یہ دیکھیے دعوت کا طریقہ، پہلے یہ بتانا جن کی عقیدہ خراب ہے، غلط ہے، ان کو اہل کتاب تھے لیکن توحید نہیں تھی. آج ہمارے یہاں مسلمان کہلاتے ہیں، کئی لوگ کی توحید نہیں ہے، اور جس کی توحید صحیح نہیں ہے تو اس کو فضائل نہیں بتائے جائیں گے، نماز روزہ نہیں بتایا جائے گا. یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے توحید اور رسالت کی گواہی کی تعلیم دینا. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، تو اس کے بعد انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازوں کو فرض کیا ہے. جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مان لیں تب بتانا. یہاں شرک کر رہے ہیں اور نماز کی فضیلت ہم بتا رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ متحد ہو جاؤ، اتحاد اتفاق ساتھ اسلامی حکومت قائم کرنا ہے. آپ کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو کیا قائم کرو گے؟ اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی بات کرتے ہیں.
تو پہلے اللہ کو پہچانیے جس کے دین کی بات کر رہے ہیں. اس کے پہچاننے کے لیے توحید اور اللہ کے اسماء و صفات، ربوبیت، الوہیت یہ پڑھنا پڑے گا، اور یہی نبیوں کا طریقہ تھا. چنانچہ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ جب وہ یہ مان لے تمہاری کہ 5 وقت کی نماز بھی فرض ہے، تو پھر اس کے بعد بتانا کہ اللہ نے ان پر صدقہ یعنی زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، جو ان کے اغنیاء سے لے کر ان کے فقراء پر دیا جائے گا. یہاں شیخ نے ایک دوسری ہیڈنگ لگائی، غربت التوحید و واجب الموحدین، کہ توحید کی اجنبیت اور موحدین کا فرض. آپ کا اور ہمارا توحید والوں کا کیا فرض ہے؟ شیخ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ابھی حدیث گزری اور دوسری نصوص ہمیں بتایا کہ لوگوں کو توحید کی طرف کیسے دعوت دی جائے. یہاں تک کہ اگر کوئی اہل کتاب ہے، توریت انجیل کو مانتا ہے یا قرآن کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے، میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں، نبوتوں پر ایمان لاتے ہیں. توریت انجیل والے حضرت عیسیٰ اور ان سے پہلے کے حضرت موسیٰ اور ان سے پہلے کے نبیوں کو مانتے تھے، اور جنت اور جہنم کو مانتے ہیں. اگر وہ یہ کہہ بھی رہے ہیں، لیکن اگر وہ لا الہ الا اللہ کی غلط تفسیر کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ بھی رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، جیسے ہمارے یہاں لا الہ الا اللہ کہہ بھی رہے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار رہے ہیں، حضرت علی کو پکار رہے ہیں، ان کو مشکل کشا حاجت روا مان رہے ہیں، ان کو اللہ کی صفات سے متصف کر رہے ہیں. تو اگر ایسا ہے اور وفی معنیٰ وصرف ہو، اور جو اللہ کے لا الہ الا اللہ کے معنی کی غلط تفسیر کر رہے ہیں اور اللہ اپنی عبادت کے کاموں کو غیر اللہ کی طرف پھیر رہے ہیں، جیسا کہ اللہ نے نصارہ کے بارے میں نقل کیا قرآن مجید میں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ 3 میں کے تیسرے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، اور انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو، اپنے علماء اور مشائخ کو، پیروں کو جو ہے اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا کہ جو حلال بولے حلال، جو حرام بولے حرام. ایسے ہی اگر مسلمانوں میں لوگ ہو جائیں کہ ہمارے امام جو بول رہے ہیں وہ دین ہے، ہمارے پیر صاحب نے جو کہا وہی دین ہے، وہی عبادت ہے، وہی ذکر و اذکار ہم اختیار کریں گے، اللہ اور رسول کی بات نہیں مانیں گے. اسی طرح یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس طرح دوسری آیتوں میں ان کی گمراہیاں بتائی کہ کس طریقے سے ان کے یہاں کفر اور شرک تھا. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، چنانچہ یہ لوگ کفر میں داخل ہو چکے تھے اس لیے کہ انہوں نے یہ اگرچہ یہ دعویٰ کر رکھا تھا کہ وہ اللہ پر، آخرت کے دین پر اور نبوتوں پر ایمان رکھتے ہیں. بہت غور سے یہ اہم سمجھ چیپٹر حصہ ہے کہ اہل کتاب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبیوں کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، جنت جہنم مانتے ہیں، اللہ نے جو آسمان سے کتابیں اتاری وہ بھی مانتے ہیں، ہاں توحید کو مانتے ہیں. لیکن اگر ان کی توحید بگڑی ہوئی ہے، ایک رسول کو بھی نہیں مان رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کو دعوت دی جائے گی پہلے توحید اور رسالت کی طرف. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے تمام ممالک میں، شیخ کے جملے بہت غور سے سنیے، کہ موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے شہروں ملکوں میں مسلمانوں کے عقائد بگڑے ہوئے ہیں. وہ لا الہ الا اللہ کی معرفت نہیں رکھتے اور شرک میں پڑ گئے ہیں، واقع ہو گئے ہیں. غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہاں غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں، غیر اللہ سے فریاد طلب کرتے ہیں، اور غیر اللہ سے بہت سارے عبودیت و بندگی کے معاملات کرتے ہیں. لہذا ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے معنی کو ان کے سامنے واضح کریں، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے اور سیرت کو، بلکہ تمام انبیاء کی سیرت کو اختیار کرتے ہوئے ہم اس فریضے کو ادا کریں. چاہے آج کے یہ مسلمان جو شرکیات میں مبتلا ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، قرآن کو ماننے والا کہہ رہے ہیں، جنت و جہنم کو ماننے والا، لا الہ الا اللہ کو ماننے والا کہہ رہے ہیں، ان کی توحید اگر بگڑی ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں سمجھ رہے، تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ سبق دیا جائے. ہم دیکھ رہے ہیں شیخ کہہ رہے ہیں کہ غالی روافظ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت کو الہ مانتے ہیں. روافظ میں، جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں، الگ الگ طبقات ہیں، 37-38 فرقے ہیں. اب نصیری جو شام میں جن کی حکومت ہے، ان وہ غلات روافظ میں کہلاتے ہیں، غالی شیعوں میں، روافظ میں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی کے اندر حلول کر گیا، یہ ان کے یہاں واضح ہے. دیگر روافظ میں بھی حضرت علی کو مولا کائنات بولتے ہیں، حضرت حسین کے قبر کی مٹی کو شفا والا مانتے ہیں، اور ایسے بہت سے عقیدے، لمبی فہرست پیش کی جا سکتی. تو روافظ اہل بیت کو الہ مانتے ہیں، اور انہیں وَيُضْفُونَ عَلَيْهِ مِنَ الصِّفَاتِ، اور ان پر ایسی صفات کو منسوب کرتے ہیں ان کی طرف جو اللہ کے سوا کسی اور کے لائق نہیں ہے. اثنا عشری 12 امام کو ماننے والے 12 امام کو عالم الغیب مانتے ہیں، 12 امام پر وحی نازل ہوتی یہ مانتے ہیں، اور ایسی بہت سی چیزیں. اور انہیں انبیاء کے درجات سے بھی اونچا مانتے ہیں. اہل بیت، یہ روافظ اپنے اماموں کو کہتے ہیں امامت کا درجہ نبوت سے اونچا ہے.
ہاں اس کی دلیل قرآن سے دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے حضرت ابراہیم نبی تھے اور اللہ اس کے بعد کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو امام بنانے والے ہیں. تو اس سے پتہ چلا امامت نبوت سے اونچی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کہتے ہیں انبیاء سے اونچے ہیں. اور اسی طرح انہوں نے لا الہ الا اللہ کے معنی کو بدل دیا. چنانچہ یہ لوگ ان کو جو ہے توحید کی طرف دعوت دی جائے گی. غلو، کفر اور عناد و ہٹ دھرمی سے ان کو روکا جائے گا، منع کیا جائے گا، سمجھایا جائے گا ہمارا یہ فریضہ ہے. اسی طرح صوفیہ اپنے اولیاء، اپنے مشائخ جو سلسلے کے ہیں ان کے سلسلے میں غلو کرتے ہیں. آپ پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ پیر صاحب نے یہ فلاں چیز ایک ذکر بتا دیا، وہ آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لیا، 3 لائن 4 لائن کا ہے تو 600 مرتبہ قرآن پڑھنے سے زیادہ فضیلت والا ہے. آپ نے فلاں سلسلے پر بیعت کر لی تو پیر صاحب کا یہ چیلنج، دعویٰ اور گارنٹی ہے، ہاں آج کل کی گارنٹی کی طرح، ہاں گارنٹی ہے کہ آپ کچھ بھی کر لو کھینچ کر جنت میں لے جائیں گے پیر صاحب. قادری سلسلے پہ رہو گے تو شیخ عبد القادر جیلانی اپنے سلسلے کے ماننے والوں، یہ ان کے یہاں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور عوام اشش نعرہ تکبیر لگا کے اس کی تائید کرتے ہیں، اشش کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں. کتنی بڑی گمراہیاں ہیں. کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ اولیاء کے سلسلے میں غلو کرتے ہیں اور ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ غیب جانتے ہیں، کائنات میں تصرف رکھتے ہیں، کتب، ابدال، غوث یہ سب مل کے کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. شرک ہے یہ. ہاں اور اسی طریقے سے یہ مانتے ہیں کہ آپ کچھ پکارتے ہیں تو وہ دعا کو قبول کرتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذَا الْمَيِّتِ آلَافُ الْكِلُوَاتِ. کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ یہ یہاں ہیں اور جو مردہ جس کو مرے ہوئے جو لوگ ہیں اولیاء صالحین وہ ہزاروں کلومیٹر دور ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے عراق میں ان کی قبر ہے، امام حسین، حضرت حسین کی کہیں اور ہے، حضرت علی ان کو پکار رہے ہیں، ہماری آواز وہاں پہنچ جا رہی ہے. اللہ کے پاس وسیلہ چاہیے، یہاں وسیلہ نہیں چاہیے. ابھی تو وہ برانچز بھی بن گئی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کی اصل قبر جو ہے، ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ بغداد میں یا وہاں عراق میں ہے، اور ہمارے یہاں اس کی برانچز ہیں چھلاوے، وہاں حاضری دے دیتے ہیں. اب بولے کمپیوٹر آج انسان بنایا تو کیا وہ یہ نہیں کر سکتے؟ اس کی کیا دلیلیں ہیں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آلاف ہزاروں میل دور ہے. یہ اللہ کی کتاب کے بالکل برخلاف ہے، ٹکرانے والی بات ہے. ہاں کہ ایسا معاملہ کہ اللہ یدعا الا اللہ، کہ ہم قرآن کہتا ہے کہ دعا صرف اللہ سے کی جائے، اور اگر کوئی شخص غیر اللہ کو پکارتا ہے تو قرآن کہتا ہے، سارے رسولوں کی صاف صاف کوئی ہیچ پیچ نہیں، کھلی کھلی تعلیم ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، گمراہی میں ہے. چنانچہ اس سورے میں، سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں 2 جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا. ہم نے بتایا کہ عدل و انصاف کی تعلیم ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور توحید سب سے بڑا انصاف ہے. چنانچہ وہ لوگ، یہ مشرکین جو شرک میں مبتلا ہیں، وہ ان آیتوں کی تلاوت کی طرف لپکتے نہیں، سمجھتے نہیں، نہ اس کو کما حقہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ان آیتوں کو سمجھتے ہیں جو توحید کی طرف دعوت دیتی ہیں، شرک سے منع کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے. ہاں لہذا سب سے بڑا خطرہ جس میں یہ منحرفین واقع ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکار رہے ہیں، ان کو وسیلہ مان کر ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اور ان اشیاء کو ان کے ناموں کے علاوہ نام دیتے ہیں. یہ شرک ہے، لیکن دوسرا نام دے کر اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں، حالانکہ یہ استغاثہ ہے، غیر اللہ سے پکارنا ہے، فریاد کرنا ہے، غیر اللہ کی دعا ہے. ہاں اور جو شخص ان کا ارتکاب کرتا ہے وہ کفر اور شرک میں واقع ہوتا ہے. اللہ کی پناہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا. وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. ہر وہ ان کی دعا سے، پکار سے غافل ہے، مر گئے ہیں. جو پیر ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، اللہ نہیں سنا رہے تو وہ سن ہی نہیں سکتے، سن ہی نہیں رہے تو جواب کیا دیں گے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ. اور جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ. تو یہ جن کو پکار رہے ہیں وہ پیر صاحب، وہ ولی، ان کے دشمن ہوں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے کہ نہیں نہیں یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. ہاں تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قرآن کی اس آیت میں دیکھیے کہ دعا کر رہے ہیں اور اللہ نے کہا کہ وہ عبادت کا انکار کریں گے، مطلب ان کی دعا عبادت ہے. چنانچہ غیر اللہ کو سے
دعا کرنا شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی کبھی اختیار نہیں رکھتے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری دعا کو سن نہیں سکتے، سن لے تو جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ خبیر کی طرح آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ کہا لماذا لا یصدقون، یہ لوگ جو غیر اللہ کو پکار رہے ہیں وہ ان آیتوں کو، قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، تراویح میں پڑھ رہے ہیں، قرأت کرتے ہیں، تجوید پڑھتے ہیں، مسابقہ کرتے ہیں، آیتوں کو مان نہیں رہے ہیں۔ اگر یہ مان لے تو وہ اپنا عمل چھوڑ دے، یہ شرک چھوڑ دے، تو آیتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ لو کانوا حقا صادقین فی اسلام، اگر یہ حقیقت میں اپنے مسلمان ہونے میں سچے ہیں تو قرآن کی ان باتوں کو ماننا چاہیے کہ اگر تم ان کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری دعا سن نہیں سکتے، چاہے وہ انبیاء ہوں یا فرشتے ہوں۔ واللہ، اللہ کی قسم، اگر یہ شخص صبح شام کسی نبی کی قبر پر، ولی کی قبر پر کھڑا ہو کے پکارتا رہے تو اللہ نے خبر دی اور بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس باطل پکار کو اسے نہیں سنا رہا ہے۔ وہ نبی اس کی اس باطل پکار کو نہیں سنتا، ولی نہیں سنتا۔ اللہ نے انبیاء اور اولیاء کے کانوں کو ایسی شرکیہ باتوں کو سننے سے محفوظ بنا دیا، لہذا وہ سنتے نہیں ہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا فرضا، اگر فرض کرو کہ سن لے جبکہ ہوگا نہیں، مستجابوا لکم، تو تمہاری بات کا جواب نہیں دیں گے اور قیامت کے دن انکار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو شرک، اللہ کے ساتھ شرک کہا سورہ احقاف میں کہ یہ عبادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ الحج عرفہ، حج عرفہ، عرفہ ہی حج ہے، یعنی گویا اس کو سب سے خاص رکن بتایا۔ تو دعا عبادت ہے، یعنی ہم جو بھی دعائیں عبادتیں کرتے ہیں اس میں اصل مقصود جو ہوتا ہے وہ دعا ہی ہوتی ہے، اور دعا اس کا لب لباب ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی اصل ہے۔ اب شیخ نے کہا کہ ایک طرف یہ ساری تعلیمات ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام میں بہت سارے شرکیہ دکانیں چل رہی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے جبے کبے والے ہیں، پیر صاحبان ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں جو شرک کو کی جو ہے تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، بھٹکاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ایسے فقہا اور پگڑیوں والے اصحاب جبہ و دستار، ایسے مدارس اور جامعات ہیں جو لوگوں کو شرک کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور اہل دلال نے، گمراہ لوگوں نے بہت ساری کتابیں ایسی لکھ رکھی ہیں جو شرک پر مشتمل ہے، شرک کی طرف دعوت دے رہی ہیں، غیر اللہ سے استغاثہ کرنے کو جائز بتاتی ہیں، اور ان کی تائید کرتے ہیں ایسے لوگ جن کو علماء کہا جاتا ہے، اور یہ علماء سو ہیں، علماء دلال گمراہی کے علماء ہیں، علماء شر ہیں۔ شیخ نے ایک مثال دی النبہانی اللبنانی کی، کہہ رہے ہیں کہ یہ فرانس کی حکومت کا امیر تھا، کیا بولیں گے اس کو اردو میں، یعنی ان کا ایجنٹ تھا، اور وہ اپنے بیروت میں محکمۃ الحقوق کا رئیس تھا، جبکہ اور یہ سلفی دعوت کی مخالفت کرتا تھا۔ آج ہمارے یہاں جو نظر آتے ہیں نا میڈیا میں، یا بعض شخصیات جو تحریکی ہیں، کچھ اصحاب جبہ و دستار ہیں، یہ ایجنٹ ہیں، ان کو یوز کیا جاتا ہے کہ آپ سلفیوں کا رد کرو، عوام کو، مسلمانوں کو اس سے برگشتہ کرو، کیونکہ یورپ اور امریکہ، ہمارے مسلمان نہ جانتے ہو، یورپ امریکہ کے تھنک ٹینک اور دانشور یہ جانتے ہیں کہ اصلی اسلام سلفیوں کے پاس ہے۔ یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے دستاویز آج سامنے آ چکے ہیں، تو وہ ان کو سکھاتے ہیں کہ ان کے خلاف تم محاذ قائم کرو، ہم تم کو پیسے دیں گے۔ چرچ آف انگلینڈ سے پاکستان کے ایک مضمون پڑھا تھا، کئی مذہبی شخصیات کو ماہانہ پیسہ آتا ہے، خرچ آتا ہے، یہاں وزٹ کرنے جاتے ہیں یہ لوگ چرچ میں، پادریوں کے پاس، ان کے پیسے آتے ہیں، ایجنٹ آتے ہیں، رہنمائی کی جاتی ہے، ضروریات مکمل کی جاتی ہے، ان کے وزٹ ہوتے ہیں لنڈن امریکہ میں ان کے خرچ پر۔ تو کہا کہ یہ سلفیوں کے خلاف محاذ قائم کرتا تھا، اور ابن تیمیہ اور علامہ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو شیخ الاسلام ہیں، جن کی خدمات، تعلیمات توحید پر مبنی ہیں، سلفی دعوت پر مبنی ہے، ان کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، ان کے خلاف کتاب لکھانا، اور یہ شخص عقیدے کے سلسلے میں غیر اللہ سے استغاثہ کرنے کو جائز قرار دیتا تھا، اور اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تحریف کر کے یہ اس شرک کو جائز بتاتا تھا۔ یہ شرک جو ہے انتہائی خطرناک ہے، لیکن اس خطرناک سب سے بڑے خطرے کو یہ لوگ جائز کرتے ہیں، اور قرآن حدیث کے نام پر اپنی دینی شبیہ کے ساتھ، یہ ایسا گناہ ہے جو بخشا نہیں جا سکتا اگر اس پر توبہ نہ ملی۔ یعنی
توبہ نہ کی تو یہ شرک ہے، ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا، اگر اس پر آدمی مر گیا کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اب ایسی شخصیات کو پیشوا بنا کر جو ان کے پیچھے آنکھ بند کر کے جو عوام چل رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ اسی طریقے سے غیر اللہ سے دعا کرنا، غیر اللہ کو کے لیے ذبح کرنا، غیر اللہ پر توکل کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اولیاء غیب جانتے ہیں، کائنات کا نظام چلاتے ہیں، یہ سب شرک، ربوبیت میں شرک ہیں، اور ان کو پکارنا، نظام چلانا، یہ ربوبیت میں شرک ہے۔ ذبح کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، طواف کرنا غیر اللہ کو، یہ سب الوہیت میں شرک ہے، جو آج مسلمانوں کے حلقوں میں مختلف عالم اسلام کے تقریباً تمام ملکوں میں نظر آتا ہے سوائے سعودی عرب کے۔ چنانچہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کی توحید، فعلینا بتوحید، ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کی توحید کو مضبوطی سے پکڑیں۔ دنیا اور آخرت میں بچانے کی سب سے مضبوط چیز یہی ہے، ہاں، اور لوگوں کو اس قرآن اور اس سنت کے ذریعے سے، قرآن اور سنت کے ذریعے سے اس گمراہی سے بچانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ ایک سلفی آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پیغام کا حامل بنے، اس امانت کو اٹھائے، علم کو سیکھے اور سلف کی کتاب کو، سلف کے عقائد کو پڑھے۔ یہ دیکھیے ہم سب کو تلقین ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا، مسجد میں رمضان کے علاوہ بھی عقیدے اور منہج کی کتابوں کو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ قائم کیجیے معتبر علماء کے ذریعے سے، اور ہمارے نوجوان مرد اور خواتین اس کو پڑھیں، ہمارے سماج کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی جو صحیح معتبر تفسیرات ہیں، شرحیں ہیں، حدیث کی جو تشریحات ہیں، اس کو اچھی طرح سے پڑھیں تاکہ علم میں تمکن اور مضبوطی ہو، اور وَيَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ۔ جب ایسا تمکن حاصل ہوگا اور اس وقت دعوت کا کام کرے گا تو کہا جائے گا کہ وہ علم اور بصیرت کے ساتھ دعوت دے رہا ہے۔ 2-4 کتاب پڑھ کے آدھے ادھورے علم کے ساتھ ہمارے یہاں لوگ دعوت کا سینٹر قائم کر کے جو کام کرتے ہیں، اس میں فائدے سے زیادہ نقصان کا امکان ہوتا ہے۔ اس میں ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ علماء سے بدظن کرتے ہیں، اور جو علماء ربانیین ہیں ان سے جو فائدہ لوگوں کو اٹھانا چاہیے وہ اٹھاتے نہیں ہیں، ان سے لوگوں کو دور کیا جاتا ہے۔ اور جب یہ طریقہ ہم اختیار کریں گے تو پھر ہم اللہ کے رسول کے متبعین میں ہوں گے، جیسا کہ قرآن نے کہا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ آپ کہہ دیں کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، فلاں مسلک، فلاں بزرگ، فلاں پیشوا، فلاں پیر کی طرف نہیں، اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، علی بصیرہ، بصیرت کی بنیاد پر، علم اور دلیل کی بنیاد پر، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے متبعین بھی۔ یہ رسول کہہ رہے ہیں، انا، اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول کا بھی طریقہ ہے، اور قیامت تک جو رسول کے طریقے اور منہج پر چلنے والے ہیں ان کا طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف دعوت دیں۔ ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن کا یہ سبق ضرور لیجئے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، یعنی میں اور میرے متبعین علم کی بنیاد پر توحید کو اختیار کر کے اس کی طرف دعوت دینے والے ہیں، جہالت کی بنیاد پر دعوت نہیں دیتے، جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گمراہ فرقے اور غلط لوگ جہالت کی بنیاد پر گمراہی کی اور بدعتوں کی دعوت دے رہے ہیں، جبکہ وہ جاہل ہے اور جہالت کی بنیاد پر دعوت اللہ کا حقیقی طریقہ نہیں جانتے۔ جب خود صحیح طریقہ نہیں جانتے اور دعوت دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کو غلط راستے کی طرف بلائیں گے، باطل کی طرف بلائیں گے، اور بہت سارے اہل بدعت اور اہل باطل آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ باطل کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن مسلمانوں میں ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، قرآن حدیث کی مخالفت ہے۔ ہاں، اگرچہ ان کے پاس ڈگریاں ہیں، اگرچہ وہ دعوے دار ہیں، لیکن گمراہی اور غلط چیزوں کو پھیلا رہے ہیں کیونکہ وہ جاہل ہیں۔ جیسا کہ بعض سلف کہتے ہیں کہ لم یبتدع عالم بدعتاً قط، کہ کوئی عالم کبھی کسی بدعت کو اختیار نہیں کرتا، بلکہ بدعت وہ اختیار کرتا ہے، بدعتوں کو وہ شخص اختیار کرتا ہے جو جاہل ہوتے ہیں، اگرچہ کہ وہ اپنا نام علماء رکھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جاہل ہوتے ہیں۔ چنانچہ شیخ نے آخری جملہ کہا، لہذا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سیکھو، توحید سیکھو، اور صحیح عقیدہ اور صحیح منہج سیکھو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔